شاہران حیدر نے اپنی قمیض اتار کر ایک طرف اچھالی اور بے رحمی سے اسے بستر کی جانب دھکیل دیا۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر اس کے پورے وجود پر اس طرح مسلط ہوا کہ اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ زارا نے اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے بری طرح ہاتھ پاؤں مارے، مگر اس کی غیظ و غضب کے سامنے وہ بالکل بے بس ہو گئی۔ جب شاہران حیدر کی نفرت اور غصے کی لہر کچھ مدھم پڑی تو اس کمرے کا ایک ایک کونا وہاں گزرنے والی اس تلخ رات کا ماتم کر رہا تھا کہ یہاں حویلی کے جس دالان میں کبھی قہے قہے گونجتے تھے، آج وہاں سفید کفن میں لپٹا انوشے کا لاش رکھا تھا۔ محض 48 گھنٹے بعد اس کی زندگی کی 19ویں بہار شروع ہونے والی تھی، مگر تقدیر اسے موت کی اندھیری گلی میں لے گئی۔ شاہران حیدر اپنی بہن کی میت کے پاس منجمد کھڑا تھا، اور اس کی وہ آنکھیں جن کے ایک اشارے پر لوگ کانپتے تھے اس وقت خون کی طرح سرخ تھیں۔ اسے یاد آیا کہ کل ہی تو وہ لاڈلی اس کے گلے میں باہیں ڈال کر نئی گاڑی کی ضد کر رہی تھی، مگر افسوس وہ سواری حویلی کی دہلیز تک نہ پہنچ سکی اور انوشے ابدی سفر پر روانہ ہو گئی۔ چودھری حیدر علی نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے کندھے کو چھوا اور روندی ہوئی آواز میں بولے، خدا کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے میرے شیر، وہ رب کی امانت تھی، اسی نے لے لی، زبان پر کوئی گلہ مت لانا۔ شاہران نے انتہائی سرد مہری سے باپ کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک دیا اور سرد لہجے میں کہا، بابا سائیں، کیا آپ بھول گئے ہیں کہ وہ ہمیں کس حالت میں ملی ہے؟ روح تو یقیناً خدا نے اٹھائی، مگر اس معصوم کی زندگی اور پاک دامنی کس درندے نے نوچی؟ اسے اس حال میں چھوڑنے والا دندناتا پھرے اور آپ مجھ سے مصلحت اور صبر کی بات کرتے ہیں۔ شاہران کا دبدبا اپنے باپ کے بوڑھے وجود پر بھاری پڑ رہا تھا، اور چودھری حیدر علی بیٹے کی آنکھوں میں لہراتی انتقام کی چنگاریاں نہ سہ سکے اور نم آنکھوں کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے۔ جنازہ اٹھنے کا وقت ہوا تو ماتم کی شدت بڑھ گئی، اور شاہران نے جیسے ہی چارپائی کو کندھا دیا اس کا مضبوط وجود ایک پل کو ڈگمگا گیا، مگر زمان نے فوراً آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ قبرستان کا منظر دل دہلا دینے والا تھا، اور جب انوشے کے وجود کو اندھیری قبر کے سپرد کیا جا رہا تھا تو شاہران کا سارا ضبط ٹوٹ گیا، اور وہ اسی کچی مٹی پر ڈھیر ہو کر کسی مجنون کی طرح اپنے ہاتھوں سے مٹی قبر پر ڈالنے لگا۔ شاہران نے زمان کی طرف دیکھا اور اس کی آواز میں ایک سحر زدہ کرب ابھرا، زمان، تمہیں تو معلوم ہے نا وہ کتنی کمزور دل تھی؟ رات کو ذرا سی بجلی کڑکتی تو ڈر کر میرے کمرے میں آ جاتی تھی۔ اب اس اندھیری تنگ لحد میں وہ تنہا کیسے رہے گی؟ وہ یقیناً سہم کر مجھے آوازیں دے رہی ہوگی، مجھے اس کے پاس ہی رکنا ہوگا، میں اسے ایسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ زمان نے تڑپ کر اپنے سائیں کے جھکے ہوئے کندھوں کو تھاما اور انہیں اوپر اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، خدا کے لیے خود پر رحم کریں چھوٹے سائیں، اب اس روح کا زمین سے رشتہ کٹ چکا ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ اب اس جہان فانی کی قید سے آزاد ہو کر اپنے رب کی مہمان بن چکی ہے، اب یہاں بیٹھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، چلیے حویلی لوٹیں۔ زمان نے شاہران کا ہاتھ تھام کر دھیمی آواز میں کہا۔ شاہران زبان کا سہارا لے کر اٹھا تو صحیح، مگر اس کی کیفیت ایسی تھی جیسے کسی نے اس کے سینے سے دل کھینچ کر روند ڈالا ہو۔ اس نے مٹی سے لتھڑے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، پھر نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف گھورا۔ اس کی آنکھوں میں صدمے کی نمی غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک ہولناک جنون نے لے لی تھی۔ میں اس مٹی کی قسم کھا کر کہتا ہوں، شاہران کی دھار سے قبرستان کے درختوں پر بیٹھے پرندے بھی خوف سے اڑ گئے۔ جس کسی نے بھی میری بہن کی معصومیت پر ہاتھ ڈالا ہے، میں اسے جہنم سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا، اور جب تک انوشے کے قاتل اپنے خون میں نہیں نہا لیتے، مجھ پر یہ نیندیں، یہ سکون اور یہ زندگی عذاب ہے۔ زمان نے اپنے مالک کے چہرے پر لہرا دی اس ہولناک صفاقی کو دیکھا تو اس کے پورے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ شاہران کے مزاج سے واقف تھا کہ وہ جو ٹھان لیتا پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ شاہران نے جب حویلی کی دہلیز کو دوبارہ پار کیا تو وہ ایک بھائی نہیں بلکہ ایک بے رحم شکاری بن چکا تھا۔ جہاں انوشے کے جانے کو 3 ہفتے بیت گئے
مگر حویلی کی فضا اب بھی اسی ہولناک خاموشی کی گرفت میں تھی۔ شاہران اپنے اسٹڈی روم میں میز پر جھکا ہوا تھا، جہاں پولیس کے ناکارہ نظام کو رد کرتے ہوئے اس نے اپنے ذرائع کا استعمال کیا اور انوشے کے موبائل کا پورا ڈیٹا، کال ہسٹری اور ریکارڈز نکلوا لیے۔ اسی لمحے زمان ایک موٹی فائل ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوا۔ سائیں، یہ انوشی بی بی کے آخری 15 دنوں کی کالز اور پیغامات کا کال ریکارڈ ہے۔ شاہران نے چیتے کسی تیزی کے ساتھ وہ کاغذات اپنے ہاتھ میں لیے جہاں صفحات پر سائبر ڈیٹا کی جانچ پڑتال سے یہ آشکار ہوا کہ اس معصوم کو کچھ نجی تصاویر کے ذریعے ہراس کیا جا رہا تھا، اور لکھا تھا کہ اگر تم آدھی رات کو خاموشی سے حویلی کے عقبی حصے میں نہ پہنچی تو یہ سب کچھ تمہاری پوری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے سامنے آ جائے گا۔ وحشی کمینہ چھپاوا گدھ، شاہران کی گرجدار آواز نے ساتھ ہی اس کا مکہ میز پر اتنے زور سے پڑا کہ وہاں رکھی فائلیں دور جا گریں اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں غصے سے تپنے لگیں۔ میری سیدھی سادی بہن کو بلیک میل کیا جا رہا تھا اور وہ اس قدر سہم گئی تھی کہ اپنے بھائی تک کو مطلع نہ کر سکی۔ یونیورسٹی کے بااعتماد ذرائع سے پوچھ گچھ کے بعد بالآخر ایک نام ابھرا اور وہ سامنے آیا، دانیال، جو پچھلے 21 دنوں سے پرے اسرار طور پر غائب تھا۔ زمان، مجھے اس دانیال کی سانسوں تک کا حساب چاہیے، وہ کہاں چھپائے، مجھے پل پل کی خبر دو۔ اگر وہ روح پوش ہو کر زمین کے نیچے بھی چلا گیا ہے تو اسے وہاں سے بھی گھسیٹ کر لاؤ۔ شاہران نے وحشتناک آواز میں حکم جاری کیا۔ شہر کی ایک پسماندہ اور ویران بستی کے ایک کونے میں واقع چھوٹے سے مکان کے اندر زارا نے دانیال کے کمرے کی دہلیز پار کی اور اس کے لرزتے کندھے پر ہاتھ رکھ کر التجا بھرے لہجے میں کہا، دانیال، خدا کے لیے کچھ تو بولو، آخر معاملہ کیا ہے؟ تم کن لوگوں کی بات کر رہے ہو؟ دانیال نے وحشت زدہ نگاہوں سے اپنی بہن کے چہرے کو دیکھا اور جھٹکے سے زارا کا ہاتھ خود سے دور کرتے ہوئے ہذیانی انداز میں بولا، زارا، میرا یقین کرو، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، مگر وہ درندے مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ بہت با اثر لوگ ہیں، وہ میرا نام و نشان مٹا دیں گے۔ زارا نے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کے ٹھنڈے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تو دانیال گھٹنوں میں سر دے کر بچوں کی طرح رو پڑا اور بولا، مجھ سے ایک ایسی لغزش ہو گئی ہے زارا، میں نے حیدر حویلی کے چودھریوں کے قہر کو اپنے سر لے لیا ہے۔ وہ جلاد ہے زارا، وہ جب میرا سراغ لگا کر یہاں پہنچیں گے تو ہمیں خواب میں ملا دیں گے۔ زارا کے کانوں میں جیسے ہی حیدر حویلی کا لفظ پڑا اس کا پورا وجود سست پڑ گیا، کیونکہ ان کے جوان بیٹے کے ساتھ ہونے والے ہولناک حادثے کی خبر اس تک بھی پہنچی تھی، مگر دانیال نے مزید کوئی وضاحت دینے کے بجائے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا اور گم سم لیٹ گیا۔ زارا اس گھٹن زدہ کمرے سے باہر نکل آئی، مگر اس کی چھٹی حص کسی ہولناک طوفان کے مہیب سائے کو محسوس کر رہی تھی، جبکہ دوسری سمت شاہران حیدر کی نفرت اور بدگمانی کا رخ اب دانیال کے اسی کچے مکان کی طرف مڑ چکا تھا۔ چوہدری کے کارندے کو دانیال کے ٹھکانے کا پتہ لگانے میں 24 گھنٹے سے بھی کم وقت لگا تھا، اور گلی کے آخری سرے پر بنے اس خستہ حال مکان کو دیکھ کر شاہران نے آبرو کے اشارے سے زمان کو حکم دیا تو زمان نے آگے بڑھ کر کوارٹر پر اپنے بھاری ہاتھ برسائے اور گرج کر بولا، دروازہ کھولو دانیال، کہاں ہے؟ اسے فوراً باہر لاؤ۔ اندر سے کوئی آہٹ نہیں آئی تو شاہران کا ضبط جواب دے گیا اور اس نے اپنے بھاری بوٹ کی ضرب لکڑی کے پٹ پر ماری، جس سے پرانا تختہ ایک ہی جھٹکے میں چٹک کر چور ہو گیا اور شاہران دندناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ اندرونی کمرے کے دروازے تک پہنچے، سامنے کا منظر دیکھ کر شاہران کی نظریں منجمد ہو کر رہ گئی، کیونکہ کمرے کے وسط میں چھت کے ہک سے بندے دوپٹے سے دانیال لٹک رہا تھا اور نیچے ایک اوندھی پڑی کرسی کے پاس اس کا آخری اعتراف عجز پڑا تھا۔ تو نے پھانسی کا بندھن چن کر خود کو بہت آسان موت دے دی ہے دانیال۔ شاہران نے اس کے بے جان چہرے کو دیکھ کر چیتے کی طرح غراتے ہوئے کہا، لیکن یاد رکھ، تیری موت سے میری بہن کے خون حساب سے مستثنیٰ نہیں ہوا۔ اسی لمحے بیرونی دلان سے زارا نے قدم اندر رکھا تو سامنے اپنے اکلوتے لاڈلے بھائی کو ہوا میں جھولتے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے دوائیوں کا لفافہ چھوٹ کر فرش پر بکھر گیا۔ دانیال! زارا کے وجود سے نکلنے والی وہ چیخ اتنی لرزہ خیز تھی کہ ان پتھر دل مردوں کے سینے میں بھی ایک پل کو دہل گئے۔ وہ پاگلوں کی طرح آگے بڑھی اور دانیال کے پیروں کو اپنے وجود میں سمیٹتے ہوئے ہچکیوں کے ہجوم میں تڑپ کر بولی، دانیال، نیچے آ جاؤ، خدا کے لیے سب مت کرو، مجھے اس دنیا میں اکیلا کس کے آسرے پر چھوڑ گئے۔
شاہران نے اپنی سرد سنگ دل نگاہوں سے اس لڑکی کا جائزہ لیا، اور جب زارا نے اپنے بال چہرے سے ہٹا کر اوپر دیکھا تو اس کی دھندلی اشکبار آنکھوں کا سامنا شاہران حیدر سے ہوا، جو کسی جلاد وقت کی طرح سرہانی کھڑا تھا، اور اس کی نظروں میں ابلتے ہوئی حقارت زارا کے دل میں ایک خوف کی طرح نقش ہو گئی۔ دانیال کی تدفین کو چند روز بیت چکے تھے، مگر شاہران حیدر کا غیظ دانیال کے مرنے سے سرد نہیں پڑا تھا، کیونکہ اس کا یہ پختہ عقیدہ تھا کہ دانیال کی بڑی بہن ہونے کے ناطے زارا یقیناً اس بھیانک کھیل کے تمام مہروں سے واقف تھی۔ میں اسے اتنی آسانی سے جینے نہیں دوں گا۔ اسے اگلنا ہی ہوگا کہ دانیال کے ڈوریاں ہلانے والا اصل ہاتھ کس کا تھا۔ شاہران نے اپنے مینیجر کو حتمی ہدایت دیتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اگلی ہی صبح زارا جس نجی اسکول میں تدریسی فرائض انجام دیتی تھی، وہاں کے پرنسپل نے سیاسی و سماجی دباؤ کے سامنے بے بس ہو کر بغیر کسی نوٹس کے اسے ملازمت سے برطرف کر دیا، اور شام کو جب وہ تھکی ہاری واپس لوٹی تو مکان مالک چند بدماشوں کے ہمراہ اس کی دہلیز پر کھڑا تھا اور اس کا سامان گلی میں پھینک رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میری مجبوری سمجھے، میں اگلے ہفتے کرایہ ادا کر دوں گی، مجھے اس طرح بے آسرا مت کریں۔ زارا نے آنسو بہاتے ہوئے گڑ گڑانے کی کوشش کی، ہمیں تمہارا کوئی پیسہ نہیں چاہیے، یہ مکان اسی وقت خالی کرو۔ مکان مالک نے رخ پھیر کر جواب دیا۔ زارا کو ادراک ہو گیا کہ کوئی انتہائی با اثر اور آندھی قوت اس کے پیچھے پڑ چکی ہے، جو اسے جیتے جی مٹی میں ملانے پر تلی ہوئی ہے۔ اپنی چند کتابیں اور سامان ایک سہیلی کے پاس امانت رکھوا کر زارا نے شہر کے بالکل دوسرے سرے پر روزگار کی تلاش شروع کر دی تھی۔ وہ ایک بین الاقوامی ٹیکسٹائل فرم میں انٹرویو کے لیے پہنچی۔ اس کی تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر اسے فوری طور پر منتخب کر لیا گیا، لیکن وہ اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھی کہ یہ ادارہ بھی حیدر گروپ آف انڈسٹریز کی ایک شاخ ہے، اور یہ سب شاہران کا بچھایا ہوا ایک جال تھا۔ ڈیوٹی کے پہلے ہی روز جب زارا کو مینیجنگ ڈائریکٹر کے کیبن میں طلب کیا گیا تو جیسے ہی اس نے دروازہ دھکیلا، اس کے چہرے کا خون خشک ہو گیا۔ سامنے گھومنے والی کرسی پر کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص سگار ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، جو دانیال کی موت کے دن اس کے گھر کی ویرانی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ چوہدری شاہران حیدر۔ شاہران نے سگار کا دھواں فضا میں اچھالا اور گہری نظروں سے اس کے لرزتے وجود کو ناپا۔ زارا نے الٹے قدموں پیچھے ہٹنا چاہا، مگر زمان نے عقبی دروازے بند کر کے لاک کر دیا۔ تو تمہیں گمان تھا کہ تم میری پہنچ سے دور نکل جاؤ گی؟ شاہران کی آواز گرجدار اور پر اسرار تھی۔ اس نے میز پر ایک قانونی دستاویز پھینکی۔ اگر اس شہر میں اپنی بقا چاہتی ہو تو اس معاہدے پر انگوٹھا لگاؤ۔ اب سے تم میری پرسنل اسسٹنٹ ہو، اور تمہارا اٹھنا بیٹھنا میری مرضی کے تابع ہوگا۔ زارا نے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ اس کی پامال شدہ خودداری ایک بار پھر بیدار ہوئی۔ آپ آخر ہے کون؟ اور آپ کو مجھ سے اور میرے مرے ہوئے بھائی سے کیا دشمنی ہے؟ ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ شاہران اپنی نشست سے اٹھا اور زارا کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کا گرم سانس زارا کے ماتھے کو چھو رہا تھا، جس میں نفرت کی تپش نمایاں تھی۔ تمہارے اس بھائی نے میری معصوم بہن کی پاکیزگی اور اس زندگی کو خاک میں ملا دیا ہے زارا، اور اب تم مجھے بتاؤ گی کہ اس گھناؤنے جرم میں اس کے ساتھ اور کون ملوث تھا، ورنہ میں تمہاری زندگی کا وہ حشر کروں گا کہ تم موت کی بھیک مانگو گی اور تمہیں موت بھی میسر نہیں ہوگی۔ زارا اس کی آنکھوں میں لہراتی انتقام کی وحشیانہ آگ دیکھ کر اندر تک کانپ گئی، مگر اب فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی کمر سیدھی کی، شاہران کی آنکھوں میں دیکھا اور قلم اٹھا کر معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس مہیب طوفان کا سامنا کرنے کا فیصلہ اب وہ کر چکی تھی، جو اس کے وجود کو مٹانے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ شاہران کے دل میں سلگتی ہوئی بدلے کی چنگاریاں زارا کو محض اپنی کمپنی میں ملازم رکھ کر سرد نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل دیکھ رہا تھا کہ زارا اس کے ہر ناروا سلوک پر طنز اور ہر سخت ڈیوٹی کو انتہائی ضبط اور وقار کے ساتھ سہ رہی تھی۔ زارا کی خاموش چٹان جیسی خودداری شاہران کے غصے کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ یہ سب اس کا ڈھونگ ہے تاکہ وہ اپنے بھائی کے ساتھیوں کو بچا سکے۔ زمان، یہ لڑکی اس طرح سچ نہیں اگلنے والی۔ یہ روز میرے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں کی یہ پرسکون خاموشی مجھے دیوانہ بنا دیتی ہے۔ شاہران نے ایک رات حویلی کے اسٹڈی روم میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں انوشے کی تصویر تھی، جسے دیکھ کر اس کا پچھلا زخم دوبارہ تازہ ہو جاتا تھا۔ تو چھوٹے سائیں، آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ زمان نے دبی زبان میں دریافت کیا۔ میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے حصار میں قید کروں گا، میں اس سے نکاح کروں گا۔ شاہران کے اس غیر متوقع فیصلے نے زمان کو سکتے میں ڈال دیا۔
میں اسے قانونی طور پر اپنی جاگیر میں لاؤں گا تاکہ حیدر حویلی کے اس قید خانے میں وہ روز پل پل اپنے جرم کا حساب دے۔ جب وہ ہر وقت میری نظروں کے سامنے ہوگی تو اس کا یہ بھرم ٹوٹے گا اور وہ سچ بولنے پر مجبور ہو جائے گی۔ جب شاہران نے بڑے چودھری کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا تو حویلی کے در و دیوار جیسے ہل کر رہ گئے۔ شاہران، تم اپنے ہوش و حواس میں تو ہو؟ ایک عام اور داغدار پس منظر کی لڑکی جس کا بھائی ہماری غیرت کا مجرم ہے، اس سے تم اس حویلی کی بہو بناؤ گے؟ بڑی چودھری نے غصے سے تپتے ہوئے میز پر ہاتھ مارا۔ بابا سائیں، یہ کوئی عام رشتہ نہیں بلکہ میری زندگی کا سب سے بڑا کارڈ ہے۔ وہ لڑکی انوشے کے قاتل تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے اور اسے اس حویلی میں لانا میری ضرورت ہے۔ میرا یہ فیصلہ اب اٹل ہے۔ شاہران کے باروب اور حتمی لہجے کے سامنے پورا خاندان سر جھکا گیا۔ کوئی بھی اس کے جلال کا سامنا کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ دوسری جانب جب شاہران نے زائرہ کے سامنے نکاح کے کاغذات رکھے تو وہ جیسے منجمد ہو کر رہ گئی۔ نکاح؟ آپ مجھ جیسی ادنا لڑکی سے جسے آپ اپنی بہن کا گنہگار سمجھتے ہیں یہ رشتہ جوڑیں گے؟ زائرہ نے حقارت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے زائرہ۔ اگر تم نے یہ شرط نہ مانی تو دانیال کی قبر پر جو تھوڑی بہت مٹی باقی ہے میں وہ بھی اکھاڑ پھینکوں گا۔ تم اس پورے ملک میں کہیں پناہ نہیں پا سکو گی۔ شاہران نے انتہائی سرد اور دھمکی آمیز لہجے میں اسے باور کروایا۔ ایک اداس گھنی تاریک رات کو حیدر حویلی کے ایک پچھلے چھوٹے سے کمرے میں جہاں صرف 2 گواہ اور مولوی صاحب موجود تھے، زائرہ اور شاہران کا یہ جبری نکاح پڑھا دیا گیا۔ زائرہ نے روتے ہوئے لرزتے ہوئے قبول ہے کہا، مگر اس کا دل اپنے رب کے حضور اس نا انصافی پر فریاد کر رہا تھا۔ حویلی لائے جانے کے بعد شاہران نے زائرہ کو حویلی کے مرکزی اور پرتعیش حصے میں رکھنے کے بجائے عقبی سمیت بنے ایک پرانی ویران اور الگ تھلگ کمرے میں منتقل کر دیا۔ اس کمرے کی کھڑکیاں سیدھی اسی باغ کی طرف کھلتی تھیں جہاں انوشی کی لاش ملی تھی تاکہ زائرہ کو اس کے بھائی کا جرم ہر پل یاد دلایا جا سکے۔ یہ در و دیوار تمہارے لیے کسی محل کی حیثیت نہیں رکھتے زائرہ، یہ تمہاری عمر قید کا ٹھکانہ ہے۔ شادی کی پہلی رات شاہران نے زائرہ کے قریب ہو کر اس کے چہرے پر اپنی گرم سنگ دل سانسیں چھوڑتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ یہاں تمہیں عیش و عشرت نہیں بلکہ اپنے بھائی کے گناہوں کا حساب چکانا ہوگا۔ اب سے تمہاری ہر دھڑکن اور ہر سانس میری مرضی کی پابند ہے۔ زائرہ نے اسے اس تصحیح کا جواب خاموشی سے دیا۔ اس نے بس اپنے دیدے موند لیے اور 2 موٹے آنسو اس کے رخساروں کو بھگوتے ہوئے نیچے گر گئے۔ وہ دنیا سے کٹ کر مصلے پر بیٹھ گئی اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر کر اس قید ناحق سے نجات کی التجا کرنے لگی۔ شاہران نے اگرچہ اس سے دوری اختیار کر رکھی تھی مگر جب بھی وہ حویلی کے عقبی برآمدے سے گزرتا اسے زائرہ کے کمرے سے قرآن پاک کی تلاوت کی ایک سحر انگیز اور درد بھری آواز سنائی دیتی۔ زائرہ کا اعلیٰ ظرف، اس کا ضبط اور حویلی کے خادموں کے ساتھ اس کا مشفقانہ رویہ رفتہ رفتہ حویلی کی خواتین بالخصوص شاہران کی والدہ اور تائی کے دلوں میں اترنے لگا۔ وہ زائرہ کے پاکیزہ اطوار دیکھ کر اکثر کرتیں کہ ایسی سلجھی ہوئی اور نیک بخت لڑکی کسی مجرم کی شریک کار نہیں ہو سکتی۔ خود شاہران کا دل بھی زائرہ کی دبی دبی سسکیوں اور اس کے لاجواب وقار کو دیکھ کر اندر سے پگھلنے لگا تھا۔ اس کی نفرت کا وہ محل جو اس نے بڑی محنت سے کھڑا کیا تھا زائرہ کی بے گناہی کے تاثر سے لرزنے لگا تھا مگر وہ اپنی جاگیردارانہ انا کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ایک دوپہر زمان حواس باختہ حالت میں شاہران کے اسٹڈی روم کا دروازہ تک کھیل کر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موبائل فون تھا اور وہ پسینے میں شرابور تھا۔ چھوٹے سائیں، ایک ایسا سچ سامنے آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ زمان نے ہچکچاتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا، ہمارے مخبروں نے دانیال کے اس روپوش دوست کو ڈھونڈ نکالا ہے جو اس حادثے کے بعد خوف سے شہر چھوڑ گیا تھا۔ کیا اگل باعث تھے؟ بولو، کیا سچ ہے؟ شاہران تڑپ کر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چھوٹے سائیں، ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ زمان کی آواز لرز رہی تھی۔ اس لڑکے نے اعتراف کیا کہ دانیال کا دامن بالکل صاف تھا۔ انوشی بی بی کے دانیال سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ اصل میں ہمارے خاندانی عظیم سکندر خان نے دانیال کا فون اور اس کی شناخت کا ناجائز استعمال کیا تھا۔ اسی نے یونیورسٹی کے سرور سے انوشی بی بی کے کچھ نجی تصاویر ہیک کی اور دانیال کے نمبر کا سہارا لے کر اسے بلیک میل کیا اور اس رات حویلی کے عقبی باغ میں آنے پر مجبور کیا۔ شاہران کا سانس جیسے سینے میں ہی جم گیا۔ اور دانیال، اس نے پھر اپنی جان کیوں لی؟
سائیں سکندر خان نے دانیال کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے حیدر حویلی والوں کو سچ بتانے کی کوشش کی تو وہ اس کی اکلوتی بہن زارا کو اغوا کر کے بوٹی بوٹی کر دے گا۔ دانیال ایک طرف حیدر حویلی کی قہر اور دوسری طرف سکندر خان کی اس ہولناک بلیک میلنگ کے بوجھ تلے دب گیا تھا۔ چنانچہ اپنی بہن کی جان کی امان پانے کے لیے اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ زارا بی بی تو اس پورے سیاہ کھیل سے بالکل لاپتہ اور بے خبر تھیں۔ زمان کے الفاظ کسی ایٹم بم کی طرح شاہران کے اعصاب پر گرے، اس کے پیروں تلے سے قالین سرک گئی۔ جس معصوم لڑکی کو وہ پچھلے کئی مہینوں سے جیتے جی جہنم کا عذاب دے رہا تھا، جس کے بھائی کو اس نے درندہ سمجھا، وہ تو اصل میں ایک عظیم اور غیرت مند بھائی نکلا جس نے اپنی بہن کی آبرو اور زندگی بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیا۔ شاہران کی نظروں کے سامنے ایک طرف انوشے کا چہرہ گھوما اور دوسری طرف زارا کا وہ زرد مظلوم چہرہ ابھر آیا۔ اس کا پورا وجود پچھتاوے کی تپتی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس نے ایک ایسی بے قصور لڑکی پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے جس کا کوئی گناہ نہ تھا، جبکہ اصل قاتل سکندر خان اب بھی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہا تھا۔ شاہران کی عقابی آنکھوں میں اب اپنی سفاکی پر ندامت کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ حقیقت کا یہ خوفناک انکشاف شاہران حیدر کے دل و دماغ پر کسی قیامت کی طرح گزرا۔ پچھتاوے کی ایک ایسی لہر اٹھی جس نے اس کے اندر موجود خاندانی قبر کے بت کو ایک ہی ضرب میں پاش پاش کر دیا۔ وہ چند لمحے پہلے تک خود کو ایک مظلوم بھائی اور انصاف کا علمدار سمجھ رہا تھا، لیکن اب اسے اپنا ہی عکس دنیا کا سب سے بڑا ظالم لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نگاہ سر جھکائے کھڑے زمان پر ڈالی اور پھر پاگلوں کی طرح اسٹڈی روم سے باہر کی طرف لپکا۔ حویلی کے طویل برآمدوں میں اس کے بوڑھوں کی بھاری ٹاپ گونج رہی تھی، لیکن اس کے اپنے دل کی دھڑکن اس سے کہیں زیادہ تیز اور ہولناک تھی۔ وہ حویلی کے اس پچھلے حصے کی طرف بھاگا جہاں زارا کا وہ طاری کمرہ تھا۔ وہ کمرہ جسے اس نے زارا کے لیے قید خانہ بنایا تھا، آج اسے کائنات کی سب سے بڑی عدالت محسوس ہو رہا تھا، جہاں وہ خود ایک پامال مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے جا رہا تھا۔ شاہران نے لرزتے ہاتھوں سے کواڑ کو دھکیلا۔ اندر ہمیشہ کی طرح خاموشی کا ماتم تھا۔ زارا مسلح پر جھکی سرنگوں ہو کر رو رہی تھی۔ آہٹ پا کر اس نے سر اٹھایا۔ اس کی ویران آنکھوں میں شاہران کے لیے اب کوئی خوف نہیں تھا، بس ایک لامکناہی بے رخی اور سرد مہری تھی۔ شاہران کے قدم جیسے فرش میں پیوست ہو گئے۔ وہ شخص جو ہمیشہ دبدبے اور تکبر سے کلام کرتا تھا، آج اس کی زبان گنگ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور زارا کے سامنے فرش پر اپنے گھٹنوں کے بل ڈھیر ہو گیا۔ یہ وہ لرزہ خیز منظر تھا جسے اگر حیدر حویلی کا کوئی خادم دیکھ لیتا تو شاید اسے اپنی بینائی پر یقین نہ آتا۔ حیدر حویلی کا مغرور چشم و چراغ ایک عام سی لڑکی کے قدموں میں جھکا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے ندامت کے سیلاب بہہ کر اس کی داڑھی کو تر کر رہے تھے۔ زارا، مجھے معاف کر دو۔ شاہران کی آواز اس کے حلق میں پھنس رہی تھی اور اس کا طاقتور وجود بری طرح لرز رہا تھا۔ زارا گہرے اچھوتے پن اور شکوک سے شاہران کو دیکھا جو اس کے سامنے ایک ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرح بکھرا بیٹھا تھا۔ یہ اب کون سا نیا کھیل ہے چودھری شاہران حیدر؟ اب میرے پاس ایسا کیا باقی بچا ہے جس کا حساب برابر کرنے آپ تشریف لائے ہیں؟ اس کی آواز میں تلخی کا ایک سمندر تھا جس کی لہریں شاہران کو ڈبو رہی تھیں۔ میں گنہگار ہوں زارا، میں اندھا ہو گیا تھا۔ شاہران نے دانیال کا وہ آخری خط اور زمان کی لائی ہوئی خفیہ رپورٹ لرزتے ہاتھوں سے زارا کے سامنے رکھ دی۔ دانیال بالکل بے گناہ تھا زارا، تمہارا بھائی ایک سچا اور غیرت مند انسان تھا جس نے تمہاری سانسوں کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ انوشے کا اصل قاتل سکندر خان ہے جس نے دانیال کی شناخت چوری کر کے میری بہن کو جال میں پھنسایا اور دانیال کو تمہاری جان کی دھمکی دے کر خودکشی پر مجبور کیا۔ دانیال کی بے گناہی کا یہ محرز تصدیق سن کر زارا کے سینے سے ایک ایسی فلک شگاف چیخ نکلی جس نے شاہران کے دل کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ وہ مسلح پر اوندھی گر کر زار و قطار رو پڑی۔ وہ کہتی تھی نا، میں چیختی تھی کہ میرا بھائی ایسا گھناؤنا کام نہیں کر سکتا، وہ تو معصوم تھا، لیکن آپ نے میری ایک نہ سنی۔ آپ نے اپنی بہن کے صدمے میں اندھے ہو کر ایک اور پاکیزہ گھر اجاڑ دیا، میری ہنستی کھیلتی دنیا خواب میں ملا دی۔ شاہران نے اسے سنبھالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا مگر زارا نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور کر دیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی شاہران حیدر، کبھی بھی نہیں۔
شاہران زارا کے اس جائز غصے اور ماتم کے سامنے بے بس تھا۔ وہ آہستہ سے کھڑا ہوا اور اب اس کی آنکھوں میں انسداد اشک کی جگہ ایک وحشیانہ عزم نے لے لی تھی۔ تمہارا مجھے مجرم ٹھہرانا بالکل سچ ہے زارا، لیکن جس درندے نے انوشے کو موت کی نیند سلایا اور دانیال کو مرنے پر مجبور کیا، اسے میں اب اس زمین پر سانس لینے کا حق نہیں دوں گا۔ میں تمہارے بھائی کا اور اپنی بہن کا حساب اب برابر کروں گا۔ شاہران حیدر اس قید خانے سے باہر نکلا تو پچھتاوے کی وہ آگ ایک بھیانک طوفان بن کر سکندر خان کی بستی کی طرف مڑ چکی تھی۔ اس نے زمان اور اپنے تمام وفاداروں کو محترق کیا۔ دانیال کے دوست کا اعترافی بیان اور تمام دستاویزی ثبوت قانون کی اعلیٰ افسران تک پہنچائے گئے، اور دوسری طرف شاہران خود سکندر خان کے ٹھکانے پر قہر بن کر ٹوٹا۔ سکندر خان کے ڈیرے پر شاہ حویلی کے جوانوں نے اچانک دھاوا بول دیا۔ ایک خونین ریز اور شدید مقابلہ ہوا۔ سکندر خان نے عقبے راستے سے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر شاہران نے چیتی کسی چستی کے ساتھ اسے گھیرے میں لے لیا۔ سکندر خان، تو نے کیا گمان کیا تھا کہ تو حیدر حویلی کی غیرت سے کھیل کھیل کر قانون کی گرفت سے بچ جائے گا؟ شاہران نے غرا کر کہا۔ سکندر خان موت کو سامنے دیکھ کر خوف سے ہکلانے لگا اور اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا، لیکن شاہران کے سامنے اس وقت انوشے کا معصوم چہرہ اور زارا کے رستے ہوئے آنسو تھے۔ پولیس کی گاڑیوں کے پہنچنے سے پہلے شاہران نے اپنے قہر آلود بازوں کی طاقت سے سکندر خان کو اس کے عبرتناک انجام تک پہنچا دیا۔ اگلے دن شہر کے تمام اخبارات انوشے حیدر کے اصل مجرم کی ہلاکت کی خبروں سے ابل رہے تھے۔ پورے خطے میں شاہران حیدر کے اس قہر اور دلیری کے چرچے تھے، لیکن حیدر حویلی کے اندر کا منظرنامہ بالکل مختلف تھا۔ وہاں فتح کا کوئی جشن تھا، نہ شاہران کے چہرے پر کوئی اطمینان۔ انوشے کی روح کو تو انصاف مل گیا تھا، مگر شاہران کے اپنے ضمیر پر پچھتاوے کے جو گہرے زخم لگے تھے وہ اب بھی رس رہے تھے۔ کچھ ہفتے مزید بیت گئے۔ حویلی میں اب زارا کو کوئی قیدی نہیں سمجھتا تھا، بلکہ پورا خاندان اس کے سامنے ندامت سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ شاہران کی والدہ اور چچی خود اس کے آرام کا پورا خیال رکھتیں، مگر زارا نے حویلی کے کسی آرام و آسائش کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ اب بھی اسی پچھلے اداس کمرے میں مقیم رہی جہاں اس نے اپنی زندگی کے سب سے تلخ دن گزارے تھے۔ اس کی یہ گہری خاموشی حویلی کے در و دیوار کو کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ ایک شام جب افق پر شفق کے گہرے سرخ اور نارنجی رنگ بکھرے ہوئے تھے، شاہران حیدر زارا کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے کی ایک سیاہ فائل تھی۔ اس کا باروک چہرہ آج بالکل پرسکون مگر شدید اداس تھا۔ زارا کھڑکی کے پٹ سے لگی باہر باغ کی طرف نہا رہی تھی، جہاں انوشے کی یاد میں گلاب کے نئے پودے لگائے گئے تھے جو اب مہک رہے تھے۔ شاہران کے قدموں کے جاں پر وہ مڑی اور خاموشی سے اسے تکنے لگی۔ شاہران نے آگے بڑھ کر وہ فائل میز پر سجا دی۔ یہ طلاق کے کاغذات ہیں زارا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور سکون تھا، جیسے اس نے اپنے دل پر منو وزنی پتھر رکھ دیا ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی شہر کے ایک پرسکون علاقے میں ایک نیا مکان اور دانیال کے نام پر ایک بزنس سیٹ اپ ہے جو اب سے تمہاری ملکیت ہے۔ زارا نے چونک کر ان دستاویزات کو دیکھا، پھر شاہران کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب جاگیر دارانہ نفرت کی جگہ صرف اور صرف بے پناہ احترام اور ایک انکہی عقیدت تھی۔ میں نے بدلے کے سیلاب میں اندھے ہو کر تمہاری معصوم زندگی کو جہنم بنا دیا زارا۔ شاہران نے اپنی عقابی نظر جھکاتے ہوئے دھیمے سے کہا، تمہارے بھائی کی پاک روح کو تب تک قرار نہیں ملے گا جب تک میں تمہیں اس زبردستی کے نکاح کی قید سے رہا نہ کر دوں۔ میں تمہیں تمہاری آزادی سونپ رہا ہوں تاکہ تم حیدر حویلی کے اس محیب سائے سے دور جا کر اپنی ایک نئی خوبصورت زندگی کا آغاز کر سکو۔ میں تمہارا مجرم ہوں اور عمر بھر رہوں گا۔ شاہران مڑا اور واپسی کے لیے قدم بڑھانے لگا۔ اس کے انداز میں اب وہ پرانا تکبر نہیں تھا، بلکہ ایک سچے پچھتاوے کا بوجھ تھا۔ چودھری شاہران حیدر زارا کی پختہ آواز کمرے کے سناٹے میں گونجی۔ شاہران کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ زارا میز کے قریب آئی۔ اس نے طلاق کی اس فائل کو اپنے نازک ہاتھوں میں اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے، مگر وہ آنسو اب صدمے کے نہیں بلکہ ایک حتمی فیصلے کے تھے۔ ان کٹھن مہینوں میں زارا نے شاہران حیدر کے اس روپ کو بھی دیکھا تھا جو اپنی لاڈلی بہن کے غم میں مجنون ہو گیا تھا، اور اس نے شاہران کا وہ سچا پچھتاوا بھی محسوس کیا تھا
جو کسی مغرور جاگیردار کی لغت میں ہونا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ شاہران کا اپنی لغزش کو تسلیم کرنا اور اصل مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانا زارا کے دل کی جمی ہوئی برف کو پگھلا چکا تھا۔ زارا نے شاہران کے سامنے ان کاغذات کو درمیان سے پکڑ کر 2 ٹکڑے کر دیا اور پھر انہیں مزید چاک کر کے فرش کی دھول میں گرا دیا۔ شاہران نے حیرت کی انتہا سے زارا کے اس عمل کو دیکھا۔ زارا، یہ کیا کیا تم نے؟ نکاح کا یہ پاکیزہ رشتہ کوئی گڑیا گٹے کا کھیل نہیں ہوتا شاہران صاحب، جسے جب چاہا جبر کے زور پر بنا لیا اور جب ضمیر جاگا تو کاغذ کا ٹکڑا پھاڑ کر ہوا میں اڑا دیا۔ زارا نے دھیمی مگر ایک انتہائی مضبوط اور باوقار آواز میں کہا، جی ہاں، آپ نے مجھ پر ظلم ڈھائے، میرے بھائی کی بے وقت موت کا سبب بنے، مگر آپ نے اپنی غلطی کا ازالہ بھی کیا۔ اگر رب کائنات نے ہمیں اس کٹھن اور پتھریلے رستے سے گزار کر اس موڑ پر لا کر جوڑا ہے تو یقیناً اس پاک ذات کی اس میں کوئی بڑی مصلحت ہوگی۔ دانیال کی روح بھی اب یہی چاہتی ہوگی کہ میں در بدر بھٹکنے کے بجائے اپنے اس گھر کو سنبھالوں۔ شاہران کا دل جیسے ایک پل کو دھڑک نہیں بھول گیا۔ اس نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں لایا تھا کہ جس لڑکی کی دنیا اس نے خود اپنے ہاتھوں سے برباد کی، وہ اسے اس طرح دل سے اپنانے کا فیصلہ کرے گی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے بے ساختہ آنسو بہہ نکلے۔ وہ آہستہ سے زارا کے قریب آیا اور انتہائی عقیدت کے ساتھ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے حصار میں لے لیا۔ میں اس مٹی کے سامنے تم سے وعدہ کرتا ہوں زارا، اپنی آخری سانس تک میں تمہیں اس حویلی کی سب سے بڑی عزت اور اپنے دل کی ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ تمہاری آنکھ میں آنے والا ہر آنسو اب میری ذمہ داری اور میرا قرض ہوگا۔ زارا نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر جھکا لیا۔ حیدر حویلی کی فضاؤں سے اب اداسی اور ماتم کا وہ سایہ سیاہ ہمیشہ کے لیے چھٹ چکا تھا اور اس کی جگہ سچی محبت، لازوال قربانی اور اعتبار کی ایک نئی روشن صبح طلوع ہو رہی تھی۔